پیش ہر ایک غم نچوڑ کر ہر ایک برس جیے، 2 دن کی زندگی میں ہزاروں برس جیے، صدیوں پر اختیار نہیں تھا ہمارا دوست، 2-4 لمحے بس میں تھے، 2-4 بس جیے۔ السلام علیکم، صبح خیر، آداب، گرم گرم چائے کی چسکیوں کے ساتھ آپ تمام ناظرین کا تہہ دل سے استقبال آپ ہی کے پسندیدہ مارننگ شو گڈ مارننگ JNK میں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ جب تک ہمیں نہیں دیکھتے ہیں نا تب تک آپ چائے تو آپ ضرور پیتے ہوں گے، لیکن چائے کا دوسرا کپ نہیں پیتے ہوں گے۔ اب ہماری تسکین کے لیے ہی بول دے کہ ہاں دوسرا کپ نہیں پیتے۔ خیر ناظرین محترم، چائے ہم سب پیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو میٹھی چائے کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح سویرے نون چائے سے ہی آغاز کرتے ہیں، اور چائے تو ضرور پئیں گے ہم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، وہ بھی لازمی ہے۔ وہ لوگ جو نمکین چائے پیتے ہیں وہ بلڈ پریشر کو ضرور، ہائی بلڈ پریشر کو مد نظر ضرور رکھیں۔ وہ لوگ جو میٹھی چائے کو پسند کرتے ہیں وہ ڈائبٹیز کو مد نظر ضرور رکھیں۔ ہم یہ جانتے ہیں ناظرین محترم، ہم میں سے کئی سارے دوست جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، ان کے جو دن کا آغاز ہوتا ہے نا وہ دوائیوں سے ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح سویرے اٹھ کے سب سے پہلے ہائی بلڈ پریشر کی دوائی لیتے ہیں، کچھ لوگ تھائرائیڈ کی دوائی لیتے ہیں، وہ دوائی لیتے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ انہیں پرسکرائب کرتے ہیں، وہ دوائی لیتے ہیں اور اس سے ان کے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ دوائیوں پر ہی ہم سب نہیں چھوڑیں گے، ہم احتیاط کریں گے، ہم اپنی صحت کا پورا خیال رکھیں گے۔ بعض دفعہ کچھ لوگ ایسا تصور کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ دوائی کھا لیں گے اور اس کے بعد ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں، کچھ بھی پی سکتے ہیں کیونکہ ہم نے دوائی کھائی، لیکن ایسا نہیں ہے ناظرین محترم۔ دوائیوں کے ساتھ ساتھ احتیاط برتنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر صحت ہے نا تو سب کچھ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ صحت ایک بہت بڑی دولت ہے، صحت ایک نعمت ہے۔ جب ایک انسان تندرست ہوتا ہے اس کو اپنے ارد گرد سب کچھ صحیح لگتا ہے۔ کٲشِر پٲٹھۍ یتھ زن ونان زو اور تو جہان اور، ییٚلہِ اکھ انسان زُوِ رنٛگۍ ٹھیٖک آسان چھُ أمِس چھُ سورُے ٹھیٖک باسان، مگر اگر معموٗلی زخم چھُس نا گژھان تمہِ پتہٕ چھُ أمِس سورُے دزان باسان۔ اکہِ حدیث پاکُک مفہوم فرماوان آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکھ سُہ انسان یُس زن صبحٲے سُلی نیندرِ ووتھ تمہِ پتہٕ پنُن پان چھُس باسان محفوٗظ پننِس گرس منٛز تہٕ بیٚیہِ چھُس باسان پنُن پان تندرست، امہِ علاوٕ أمِس چھُ باسان کہ دُہٕچ یۄس زن سبیٖل چھےٚ سۄ چھےٚ اللہ تعالیٰ ہن تھٲومٕژ کٔرِتھ، یہِ ہسا چھُ تیُتھُے مٲنۍتو أمِس چھِ دُنہِچ تمام نعمژٕ مِلیمٕژ تہٕ وۄنۍ کٔرۍتو تُہۍ پانے تصوُر کہ اتٮ۪تھ چھُ صحتُک ذکر، یعنی ییٚمہِ ساتہٕ اکھ انسان صحت مند چھُ آسان، تندرست چھُ آسان، تیٚلی چھُ سورُے ٹھیٖک۔ پونٛسہٕ کماوُن چھُ صحیح، أسۍ چھِنہ زندگی منٛز اَسہِ چھِ واریاہ خواہشات آسان، أسۍ چھِ ونان کہ ہُہ تہِ گوٚژھ آسُن، یہِ تہِ گوٚژھ آسُن، سُہ تہِ چھُ بالکل صحیح، مگر اگر نہٕ صحت آسہِ سُہ چیٖز کتھ لگہِ۔ اس لیے ناظرین محترم پروگرام کِس آغازس منٛز یِموٕے خیالاتو سۭتۍ أزکہِ پروگرامُک آغاز، تاکہ صبحٲے صبحٲے یۄس زن اَسہِ یہِ کتھ تۄہہِ تام واتنٲو اتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ سٲری عمل۔ خیر آز چھُ اگست 17 تٲریٖخ، دۄہ چھُ بٲدوارِ ہُنٛد۔ آز تہِ پروگرامس منٛز زٕ میزبان، بہٕ تۄہہِ سۭتۍ برابر 9 بجن تام اقرا آخوٗن تہٕ بیٚیہِ پروگرامس منٛز سٲتھی میزبان ماجد نندا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ ماجد؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے سلام کے بعد کہ آپ ٹھیک ہیں، اور سلامتی کی دعا بھی کرتے ہیں نا، اور سلامتی میں بھی تو خیر ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور پھر کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں،
मतलब आप सही है, यानी सेहत मंद है, तो फिर हम वापस जवाब दें हाँ हम बिल्कुल ठीक है। ایک شفقت کا اصول بھی ہے اور انسانیت کا بھی ایک اصول ہے کہ دوسرے کی خیر خبر لینا. تو ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے دوردرشن کے سری نگر اسٹوڈیو سے آپ کے من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں. تو جیسے اقرا آپ بات کر رہے تھے دوائیوں کے بارے میں اور احتیاط کے بارے میں، تو یہ کال بھی ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو انسان اور دوائیوں میں آج ہم اس طریقے سے مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہر ایک انسان میں کوئی نہ کوئی بیماری آ چکی ہیں. تو یہ بہت ہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے صحت کا دھیان رکھیں، خیال رکھیں، ان چیزوں سے گریز کریں، ان چیزوں سے پرہیز کریں جو ہماری صحت کے لیے منافی ہیں. تو ہمیں اپنا خیال خود رکھنا ہے، خود ذمہ دار بننا ہے اور خود اپنی دیکھ بھال کرنا ضروری ہے. جب ہم خود ٹھیک رہیں گے تبھی ہم ہمارے جو اور افراد ہیں، ہماری جو اور فیملی ہیں، ان کا بھی اچھے سے دھیان رکھ سکتے ہیں. تو ناظرین پہلے آپ کو صبح سویرے آپ کو موسم اور ہائی ویز کے اپڈیٹس کے بارے میں انتظار رہتا ہے. تو ہم آپ کو بتاتے چلے آج محکمہ موسمیات سے ملی پیش گوئی کے مطابق آج جو درجہ حرارت ہے سری نگر میں 26 اور کم سے کم 20 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. وہیں جموں میں زیادہ سے زیادہ 31 اور کم سے کم 33 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کہیں کہیں ہلکی پھلکی بارشیں ہو سکتی ہیں. تو اگر ہائی ویز کی طرف نظر دوڑائے تو آج جو نیشنل ہائی وے NH44 ہیں وہاں چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. البتہ جو بڑی گاڑی ہے وہ سری نگر سے جموں کے لیے روانہ کی جائے گی. اور جو تاریخی مغل روڈ پر ہے وہاں پر بھی چھوٹی گاڑیاں دونوں اطراف سے چلے گی. البتہ جو بڑی گاڑیاں ان کو شوپیاں سے پونچھ کے لیے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. اور ہمارے سری نگر لداخ ہائی وے پر SSG روڈ پر چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. البتہ مزید ہم آپ سے بار بار اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ سفر پر نکلنے سے پہلے جو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر نمبرز فلیش ہو رہے ہیں ان پر رابطہ ضرور قائم کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹ لے کر ہی سفر کے لیے نکلیں. ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جو بھی سفر کے لیے نکلے ہیں آپ کو اس میں آسانی پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وقت کا قدردان بنے اور آج کے دن سے آپ کی جو بھی خواہشات ہیں یا جو بھی آپ کے عزائم ہیں ان کو پائے تکمیل کرنے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کو ہمت دے. تو ناظرین جیسے آپ کو پتہ ہوتا ہمارے صبح سویرے ہمارے مختلف نشریات ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو انتظار رہتا ہے کہ ہم نے آج کس گانے کا اہتمام کیا ہے. تو آج ہم نے ایک فوک سانگ رکھا ہے جو گلزار احمد گانئی صاحب اور عبدالرشید حفیظ اور دیگر ان کے جو ساتھی ہیں پیش خدمت ہیں. آپ بھی سنیں ہم بھی سنتے ہیں. در بدن وسیع یا رسمان آلتی یا رسمان یا دونا زالان کوتمن وسیع یا رسمان آلتی یا رسمان در روزی غزلی من پاکاشکن نکاح لکن ذاتن در روز ازل یمن پاک عاشقان نکالی کان ذاتن در روز غزل یمن پاک نکالی کان ذاتن در روز ازل یمن پاک عاشقان نکالی کان ذاتن لال کو ڈگرا گرم مجھ سال شانن نسیو یار یار دود نارفت سالان کوتمن وسیع یا رسمان لیلتی یا رسمان لال کو ڈگرا گرا مجھ ساو شانن وسیع یا رسمان لیلتی یا رسمان یار دود نارفت سالان کوتمن وسیع یا رسمان رحمتک شبنم
پیوان سوزرس ولی مزرور صدفن رحمتک شبنم پیوان سوزرس ولی مزرور صدفن رحمتک شبنم پیوان سوزرس ولی مزرور صدفن رحمتک شبنم پیوان سوزرس ولی مزرور صدفن مارکن زومی لال پور ڈنگلن وسیع یا رسمان لیلتی یا رسمان یار کوتنا الفت زالان کوتمان وسیع یا رسمان لیلتی یا رسمان مارکن زومی لال پور ڈنگلن وسیع یا رسمان غلام سۭتۍ نٲوِتھ چھستن شاہ یوسف تنن ترے غلام سۭتۍ نٲوِتھ چھستن شاہ یوسف تنن ترے غلام سۭتۍ نٲوِتھ چھستن شاہ یوسف تنن ترے غلام سۭتۍ نٲوِتھ چھستن شاہ یوسف تنن تیٚلہِ بلہِ کھول تب ییٚلہِ میلہِ تنہِ تران وسیع یا رسمان لیلتی یا رسمان یار دود الفت زالان کوتوان وسیع یا رسمان لیلتی یا رسمان تیٚلہِ بلہِ کھول تب ییٚلہِ میلہِ تنہِ تران وسیع یا رسمان شاہی قرار قرصان میں دیا تحت شاہی نور تابان یت شاہی قرار قرصان میں دیا تحت شاہی نور تابان یت شاہی قرار قرصان میں دیا تحت شاہی نور تابان یت شاہی قرار قرصان میں دیا تحت شاہی نور شاہی نصبی وش پی کاکن وسیع یا رسمان آلتی یا رسمان یادون الفت زالان کوتوان وسیع یا رسمان لیلتی یا رسمان تم شاہی نصبی وش پی کاکن وسیع یا رسمان یا رسمان یادون الفت زالان کوتوان وسیع یا رسمان لیلتی یا رسمان دور چھُ مول یاری متی لایان پوٗر چھس ویتراوان دور چھُ مول یاری متی لایان پوٗر چھس ویتراوان دور چھُ مول یاری متی لایان پوٗر چھس ویتراوان دور چھُ مول یاری متی لایان پوٗر چھس ویتراوان سوٗرِ پٲٹھۍ چلُن یار منُن چھُ خنٛدر وسیع یا رسمان لیلتی یا رسمان یادون الفت زالان کوتوان وسیع یا رسمان لیلتی یا رسمان ویلکم بیک. یہ تھے گلزار احمد غنی صاحب اور عبدالرشید حافظ صاحب کی آواز میں ایک کشمیری نغمہ.
ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ آپ ہم تک بتائیں کہ آپ ہمیں یوٹیوب پر بھی لکھ سکتے ہیں, ہماری جو یوٹیوب پر چینل ہے آپ ہمیں اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں, ہم آپ کی اگر کوئی پسندیدہ فرمائش ہے اس کو بھی براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں. تو ناظرین, آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہر روز صبح ہماری محفل میں ایک مہمان ہوتے ہیں, تو ابھی آپ کو اس کا انتظار ہوگا, اس سے روبرو ہو جائیں گے ہمارے آج کے مہمان سے. لیکن ابھی وقت ہو چلا ایک تجارتی وقفے کا, وقفے کے بعد آپ کی مہمان سے ملاقات کرائیں گے. وچتو مہرین سن کیا چھ شوبان, یو آر جیولرز چھ شوب لاگان. یو آر جیولرز یہ ہال مارک سون برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائن علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پہ دستیاب چھ. تشریف انیو یو آر جیولرز, شاہر خاص, قائد کدل, سراب کدل, سری نگر. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ مارننگ شو گڈ مارننگ JNK. ناظرین محترم, اس دنیا میں طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں, اس قرآن پہ طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کئی صلاحیتیں ہوتی ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچپن سے ہی قابل ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صلاحیت بھی ہوتی ہے اور قابلیت بھی ہوتی ہے. ہماری جو آج کی مہمان ہیں ناظرین محترم, ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. ایک تو یہ بڑا ہی خوبصورت لکھتی ہے, شاعرہ ہے, اور اس کے علاوہ خوبصورت گاتی ہے, سنگر بھی ہے. اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ایک اہم ذمہ داری ان کو دی گئی ہے جو یہ بخوبی انجام دے رہی ہے. بحیثیت سینئر اکیڈمک آفیسر, اسٹیٹ کاؤنسل آف ایجوکیشن ریسرچ, HOD ان ایجوکیشن ان لینگویج ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں پر یہ بحیثیت ہیڈ تعینات ہیں. تو یہ خوبصورت سی شخصیت اور اس کی الگ الگ پہلو آج ان پر ہم تفصیلاً بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ڈاکٹر شبنم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے اور یہاں تشریف لانے کے لیے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس لائق, اس قابل سمجھا کہ میں آج آپ کے ساتھ ہوں. ہماری خوش بختی ہے. ڈاکٹر شبنم جی, سب سے پہلا اور بنیادی سوال تو ہمارا یہی رہتا ہے کہ ہم آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جانیں کہ شبنم جی نے جنم کہاں لیا اور اس کے بعد پڑھائی کا کیا معاملہ رہا, اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں گئی. ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں اور ہم بھی جاننا چاہتے ہیں. جی بالکل, میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی. دراصل میں بلانگ کرتی ہوں گریز سے. اچھا. جی بالکل. میرے والد صاحب جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں, اللہ مغفرت کرے. آمین, تو وہ گریز سے بلانگ کرتے تھے, اور میری جو مدر ہیں وہ ہماچل چمبا سے بلانگ کرتی تھی. جی, اور وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. آمین. تو دراصل بہت ہی پہلے میرے والد صاحب جو تھے وہ ہماچل چلے گئے تھے اور وہیں پہ سیٹل ہو گئے تھے. تو پھر ہم بھی وہیں پہ ہی سیٹل ہو گئے. میرا جو جنم ستھان ہے وہ دھرم شالہ میکلوڈ گنج ہے. میں وہیں پہ پیدا ہوئی ہوں, اور میری جو تعلیم ہے وہ +2 تک میری وہیں پہ ہوئی. تو اس کے بعد پھر ہم 94 میں ہم یہاں کشمیر آ گئے, اور ڈسٹرکٹ گاندربل میں مطلب وہاں پہ ہم نے پھر رہنا سٹارٹ کر دیا. جی بالکل بالکل. جی ہاں بالکل, کیونکہ پھر ہم نے وہیں پہ مکان بنایا. تو میرے باقی بھائی بہن ہیں وہ وہیں پہ رہ رہے ہیں. تو میں اس ٹائم میں خود یہاں پہ ابھی راج باغ میں رہ رہی ہوں. جی بالکل. میری شادی ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں ہوئی ہے. تو اپنی چھوٹی 3 بچوں کے ساتھ میں ابھی راج باغ میں یہاں پہ ہوں. اور رہی میری پڑھائی کی بات, تو میں نے بتایا +2 تک میں نے وہیں پڑھا. اور اس کے بعد جب میں 94 میں یہاں پہ آئی تو کیونکہ وہاں کا اور یہاں کا ماحول جو تھا وہ ایک ڈفرینٹ ماحول تھا. میں ایک بالکل الگ سے انوائرمنٹ سے ایک الگ انوائرمنٹ میں آئی تھی یہاں پر. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں, لیکن پڑھائی کی مجھے بہت چاہ تھی, تو میں اپنی پڑھائی کنٹینیو کرنا چاہتی تھی. تو اس دوران یہ ہوا کہ 94 سے لے کر 97 تک میں پڑھائی نہیں کر پائی, کیونکہ کچھ ایسے حالات تھے کہ میں وہ ہمت نہیں کر پاتی تھی میں کالج جانے کی. تو پھر کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے پھر 97 میں میں نے پرائیویٹ پھر سے میں نے پڑھنا سٹارٹ کر دیا. میں نے بکس لے لی, اور کیونکہ میں ایک الگ اسکول سے ایک الگ میڈیم سے آئی تھی. میرا جو میڈیم تھا وہ ہندی میڈیم تھا, اور جو یہاں پہ جو تھا وہ میڈیم جو تھا وہ انگلش میڈیم تھا. میرے لیے تھوڑا مشکل تھا وہ سب کچھ کر پانا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے میں نے وہ کامیابی حاصل کر لی. اور
میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر لی. اس کے بعد میں نے MA بھی پرائیویٹ ہی میں نے کیا, اور BEd میرا ڈیپوٹیشن پہ ہو گیا کیونکہ 97 میں میری جاب لگ چکی تھی. ایز اے ٹیچر میں نے ڈپارٹمنٹ میں جوائن کر لیا تھا. جی بالکل. تو پھر 97 کے بعد جب میری جاب لگ گئی تو اس کے بعد بھی میری جو پڑھائی تھی وہ کنٹینیو میری رہی. پڑھنا چھوڑنا نہیں ہے میں نے, رکی نہیں میں. پڑھائی کے ساتھ آپ کا رشتہ بڑا اسٹرانگ رہا ہے. جی بالکل. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ 2002 میں جب میری شادی ہوگی 97 کے بعد, تو ان دنوں میں BEd کر رہی تھی, اور BEd کے دوران ہی میں نے ایک اپنے چھوٹے سے پیارے سے بچے کو میں نے جنم دیا جس کا نام شاہروز شوکت ہے. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ہی پھر میری MA بھی سٹارٹ رہی. میں نے 2005 میں نے اپنا MA بھی میں نے کمپلیٹ کر لیا, لیکن وہ بھی ایز اے پرائیویٹ, کیونکہ ایک سائڈ سے میری جاب تھی, ایک سائڈ سے میرے بچے میرے گود میں کھیل رہے تھے, سنبھالنی تھی, اور ڈیوٹی کا بھی بہت یہ تھا کہ میں پنچوئل رہنی چاہیے تھی, اور مجھے ہر چیز مطلب ریگولرٹی اور پنچوئلٹی مینٹین رہنی چاہیے تھی. تو بس اس طرح سے میرا یہ پڑھائی کا اور یہ نوکری کا سفر جو ہے وہ سٹارٹ میں ہی میرا سٹارٹ ہو گیا. تو بس چل رہا ہے, پڑھنا تو کبھی ختم ہوتا نہیں ہے. میرا ایک ذاتی سوال ہے, آپ جہاں سے حال ہی میں میرا بھی گزر ہوا گریز سے, میں منڈے کو ہی واپس آیا, تو وہاں کے لوگ, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کب گئے ہیں لاسٹ ٹائم, آپ کب گریز گئے, آپ کا جانا ہوا؟ بالکل بالکل, میں لاسٹ ایئر ہی گئی ہوں ابھی, کیونکہ میرا جو ڈپارٹمنٹ ہے SCERT, تو ہمارا ٹریننگ پروگرام تھا, ہمارا کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام تھا ہمارا شینا زبان کو لے کر. تو اسی سلسلے میں ہم پچھلے 5-6 دن ہم پھر وہیں پہ لاسٹ ٹائم ہم رکے تھے. جی جی. PhD آپ نے مکمل کب کیا؟ ہاں دیکھیں, PhD کا میں آپ کو یہ کہوں گی کہ مجھے لکھنے کا شوق تھا, اور میں چاہتی تھی کہ میں PhD تھرو یونیورسٹی کروں, لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ میں نہیں کر پائی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو ایک عزت دینی ہوتی ہے, تو اس رب الذات نے مجھے وہ عزت دی جس کی میں خواہش کرتی تھی, اور جو میرے ماں باپ کی بھی خواہش تھی, کیونکہ وہ مجھے ڈاکٹر بننا, وہ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں. تو لیکن وہ تو نہیں بن پائی, لیکن یہ والی ڈاکٹر بن گئی. تو اس میں یہ ہوا کہ میں نے ریسرچ پیپرز لکھے بہت سارے, اور بہت سارے میرے لٹریچر میں میرا کنٹریبیوشن رہا ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ پھر ہماری ایک یہ ہے وکرم شیلا ودیا پیٹھ ہے بہار سے, تو انہوں نے مجھے PhD کا آنر انہوں نے مجھے. اور اگر آپ خود ڈاکٹر نہیں بنائیں, لیکن ایک ٹیچر بہت سارے ڈاکٹرز کو بناتا ہے, تو بالکل بالکل, وہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ ایک جو ٹیچر ہے. ہاں, اس پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی. جب ٹیچر کی بات اٹھی ہے, میرا ایک شعر ہے, ایک شعر لکھا ہے میں نے کہ جو ایک استاد ہے وہ بچے کو کیا بنا سکتا ہے. آپ کی اسی بات سے میں آپ کی بات کا جواب دے رہی ہوں کہ ایک استاد کیا کر سکتا ہے کہ تجھے شاہین بنا دوں یا آسماں بنا دوں, کہ تجھے شاہین بنا دوں یا آسماں بنا دوں, اے معصوم میں استاد تجھے کیا سے کیا بنا دوں. کیا بات ہے. اے معصوم میں استاد تجھے کیا سے کیا بنا دوں, کہ تجھے حسرت بنا دوں, کہ تجھے حسرت بنا دوں یا حسرتوں کا دیوانہ بنا دوں, کہ تجھے حسرت بنا دوں یا حسرتوں کا دیوانہ بنا دوں, اے معصوم میں استاد تجھے کیا سے کیا بنا دوں. آپ نے صحیح کہا کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اور خوبصورتی تو اس بات کی یہ ہے کہ یہ لکھے ایک ٹیچر نہیں ہے, تو ان لفظوں میں ایک وہ احساس بھی ہے, خالی محض لفظ ہی نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اداروں میں اتنی وہ قوت نہیں رہی ہے. آج مختلف ادارے رہے ہیں, وہ ایک فیکٹریز بنے ہیں, اتنی جو شرح ہے ہماری ان امپلائمنٹ کی, کیونکہ بچے پڑھنے کے بعد ہمیں آج کل دیکھنے خوش بختی ہے, ہماری خوش قسمتی ہے. ہمیں اپنا زمانہ بھی یاد آتا ہے جب ہم بھی کلاس رومز میں ہوا کرتے تھے. پھر جب ٹیچر کلاس میں آتے تھے, سب سے پہلے وہ ہمیں نہیں یہ کہتے تھے کہ آپ کتابیں کھولیں, سب سے پہلے ہمیں وہ کہتے تھے کہ 5 منٹ کا ایک مورل لیکچر ضرور ہوتا ہے, جس میں وہ بچے کے ذہن میں کچھ ایسی باتیں فیڈ کرتے. وہ جو باتیں ہوتی ہیں نا, وہ آج تک ہمیں یاد ہے, ہم کبھی نہیں بھولیں, اور شاید آنے والے وقت میں ہم کبھی نہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے ذہن پہ ایک بہت بڑا اثر رکھتی ہیں, اور حقیقت بات ہے کہ ہمارے آنے والی جو ہماری لائف ہوتی ہے, ہمیں وہ چیزیں بار بار پھر وہ ریپیٹ ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں. اگر ہم کچھ غلط بھی کرنا اگر سوچتے ہیں, چاہتے ہیں, لیکن جب ہمیں وہ چیزیں ہمیں جب میمورائز ہوتی ہیں تو ہم پھر بھی سوچتے ہیں, ہم رک جاتے ہیں تھوڑا سا, ہم کہتے ہیں نہیں, ہمیں اس ٹائم ہمیں وہ مورل دیا گیا تھا, تو ہم اس مورل کی ہم ویلیو رکھتے ہیں. جی شبنم جی, جس طرح سے ہم عرض کر رہے تھے پروگرام کے آغاز میں, ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ جو ڈاکٹر شبنم جی ہیں, ان کی جو شخصیت ہے اس کے کئی پہلو ہے.
ایک تو جو اکیڈمکس کے ساتھ آپ اس وقت منسلک ہیں اور سینئر اکیڈمک آفیسر ہیں SCERT میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں. HOD ایجوکیشن ان لینگویج ایک ڈپارٹمنٹ میں ہے, اس میں آپ بحیثیت ہیڈ بھی اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں. اس کے ساتھ کب منسلک ہوئی اور کس طرح سے وابستگی ہوئی؟ جی بالکل, 2018 میں نے یہاں پہ جوائن کیا تھا. اس ٹائم میں اکیڈمک آفیسر تھی. اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد میں پھر سینئر اکیڈمک آفیسر بن گئی, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت میں ایجوکیشن اینڈ لینگویج ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا, میں اس کو ہیڈ کر رہی ہوں. تو رسپانسبلٹیز بھی بہت ہیں ہمیں, اور ہمارے جو جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب ہیں شریف صاحب, تو ان کے مطلب ایبل گائیڈنس میں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کریں. تو ہماری بہت ساری ونگس ہیں وہاں پہ, اس میں ایک ونگ ہماری یہ بھی ہے, اور وہ سب بھی بہت لگن سے اور بہت محنت سے کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہم سب کا یہی کام, ہمارا مقصد زیادہ یہی رہتا ہے کہ ہمارا کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ ٹیچرز کے لیے وہ بہت بہترین سے بہترین ہونا چاہیے. کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ ٹیچر جو ہے مطلب وہ قوم کو بنانے والا ہوتا ہے, تو ہمارا یہی کام رہتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی بنائیں, ہم جو بھی کام کریں, وہ اس طریقے سے ایک ٹیچر تک پہنچنا چاہیے. کیونکہ ہمارا کام رہتا ہے کیپیسٹی بلڈنگ کرنا, میٹیریل ڈیولپمنٹ کرنا, اور ورک شاپس کرنا, ایسے ورک شاپس کرنا جو ہم اپنے ٹیچرز کو لے کے ساتھ میں کرتے ہیں. کیپیسٹی بلڈنگ ان کی کرواتے ہیں, تاکہ ہمارا جو بھی کچھ میٹیریل جو ہے وہ ٹیچرز تک اس طرح سے پہنچے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر وہ ان کو ایسی گائیڈنس ملے کہ وہ بچوں کو ان کو کس طرح سے پڑھانا ہے اور کس طرح سے ان کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا ہے. آپ کا زیادہ ٹارگٹ ٹیچر ہی رہتا ہے, بچے نہیں رہتے؟ نہیں, ہمارا ٹارگٹ ٹیچر, ہمارے ٹرینرز ہوتے ہیں ہمارے, جو جن کو ہمیں ٹرین کرنا ہوتا ہے, پھر وہ آگے جو فیلڈ میں ہیں ان کو وہ ٹرین کرتے ہیں, ٹیچر کو ٹرین کرتے ہیں پھر آگے. اور میرے خیال سے گورنمنٹ اسکولوں میں میم آپ سے بھی کہوں گا کہ ایویلویشن کی بہت زیادہ ضرورت. تو جو آپ یہ ٹریننگ امپارٹ کرتے ہیں, جیسے آپ مختلف جگہوں پہ آپ یہ ٹریننگ کیمپس کو انعقاد کرتے ہیں, تو اس کے بعد ایک ایویلویشن رہتا ہے کہ کتنا امپرومنٹ ہوا, اس میں کتنا اسکل ڈیولپمنٹ ہوا. بالکل. اب جو ہم جو ایویلویٹ کرتے ہیں, اب ہمارا وہ کلاس روم میں ہی ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمیں لرننگ آؤٹ کم پہ ہم زیادہ دھیان دے رہے ہیں. اب ہمارا ٹارگٹ یہ رہتا ہے کہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں, اگر جو ہمیں ان کو کچھ پڑھا پا رہے ہیں اس کا لرننگ آؤٹ کم کیا نکل رہا ہے, وہ جو ہم ان کو دے رہے ہیں وہ کچھ سیکھ بھی پا رہا ہے یعنی سیکھ پا رہا ہے. تو زیادہ ہمارا یہی رہتا ہے کہ ہمیں کلاس میں ہی ہمیں ان کا لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ اچیو ہو جانے چاہیے. جو کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو SCERT یہ مخصوص ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, وہاں پر جو مین فوکس ہے وہ ہے ٹیچرز ٹریننگ. اس تعلق سے ٹریننگز بھی ہوتی ہیں, ورک شاپس بھی چلتے ہیں. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, چونکہ 2018 سے آپ یہاں ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کلاس رومز میں بھی تو تھی. کتنے سال آپ نے کلاس رومز میں؟ بالکل 97 سے لے کر 2011 تک میں کلاس رومز میں تھی. بالکل ایک کافی اچھا خاصا پیریڈ میں نے دیا ہے, اور مطلب میرے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہی زیادہ ڈیل رہی, کیونکہ 97 سے لے کر 2008 تک میں نے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہی ڈیل کیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب میں اپنی کلاس روم میں ہوتی تھی تو مجھے اپنے بچوں کے ساتھ مطلب ایسی لگن تھی کہ میں, اگر میرا جو بریک ٹائم ہوتا تھا, میں اس میں بھی صرف 10 منٹ کی یا 15 منٹ کی میں بریک لیتی تھی, اور باقی میں ان کو صرف پیجز مطلب دے رہی ہوتی تھی اور ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو لکھا رہی ہوتی تھی. جی اچھا, اور ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آلریڈی تھا ہمارے ایگزسٹنگ تھا نیشنل کاؤنسل آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ اینڈ ٹریننگ NCERT, تو اب جیسے یہ اس ادارے کو تشکیل کیا گیا ہے SCERT کو, تو اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ لائک نیشنل لیول اینڈ اسٹیٹ لیول؟ یہ NCERT کے انڈر ہی ہمارے SCERT آتا ہے. بالکل بس اس میں وہی جی اس کا پارٹ ہے, جو بھی ہمیں گائیڈنس آتی ہے ان کو ہمیں یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. اور ایک ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے تھے, وہ ہے ایجوکیشن اینڈ لینگویج, جس میں آپ اس وقت بحیثیت ہیڈ آپ اپنے فرائض انجام دیں. کیا ہے یہ ڈپارٹمنٹ, کس سے ڈیل کرتے ہیں؟ جی بالکل, ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن لینگویجز, جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, ہمارا جو بھی کام ہوتا ہے لینگویجز کو لے کر ہوتا ہے. اپنی جیسے ونگز ہوتی ہیں ویسے ہماری بھی ایک ونگ ہے کہ ہمارا جو بھی کام رہے گا وہ لینگویجز کو لے کر رہے گا. جیسے ہمیں کوئی ٹرانسلیٹ کرنا ہے, ہمیں میٹیریل ڈیولپمنٹ کرنا ہے, ہمیں ورک شاپس کرنے ہیں, ہمیں ماڈیول بنانا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو بھی سینٹرل اسپانسرڈ اسکیمز ہوتی ہیں, جس میں کہ میں خود اس ٹائم ڈویژنل کوآرڈینیٹر ہوں بھاشا سنگم کی, تو ہم وہ پروگرام کروا رہے ہیں, اور اس میں ہمارا جو اسٹیٹ ہے وہ پیئر کیا گیا ہے تمل ناڈو کے ساتھ. مینس کہ ہمارا جو اسٹیٹ ہے وہ تمل ناڈو کا
کلچر دیکھے گا کہ وہاں کا کلچر کیا ہے, وہاں کی لینگویج کیا ہے, اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بھی میرے جو میرے ونگ کے انڈر جو مطلب کام کر رہے ہیں, ان کا نام شیخ گلزار صاحب ہے, اور وہ نپن کو لے کر بہت ایفیلنٹ پہ کام کر رہے ہیں, بہت زبردست کام ہو رہا ہے اس پہ بھی. تو اس طرح سے ہمارا یہ جو ہے ہمارا ملٹی ٹاسک ہمارا رہتا ہے, ہمارا مطلب بالکل. 2011 تک کلاس رومز میں تھی, مس تو نہیں کرتی ہیں نا ابھی؟ 2011 تک مس تو کرتی ہوں, مس تو کرتی ہیں. اور بھی کئی ساری باتیں آپ سے جانی ہے پروگرام میں, لیکن فی الحال ہم رکتے ہیں. ناظرین محترم, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور جلد حاضر ہوتے ہیں. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری, عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے یو آر جیولرز, شہری خاص نالما روڈ, کاجی کدل, سراف کدل, سری نگر. ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان, امرتسر جالندھر میں سینکڑوں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان آئی وی ایف کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندھر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے, اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں, جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے, ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا, آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. یہاں پہ ہر فیسلٹیز اور ڈاکٹر صاحب کی ایمانداری, رحم دلی اور اسٹاف کی ہوشیاری جو ہے یہ ایک مثال ہے. اللہ کا شکر کرتی ہوں, ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے علاج کر کے بچہ روک دیا ہے, ابھی مجھے بہت خوش ہوا ہے, اور تمام اسٹاف ڈاکٹر والوں کو بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر, مگر ملباغ, سری نگر. فار اپائنٹمنٹ کال 9814021991. ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جینڈ کے. آج کے جو ہمارے مہمان خاص ہے ڈاکٹر شبنم, جو کہ ایک رائٹر ہیں اور سینئر اکیڈمک آفیسر بھی ہیں. ابھی ہماری گفتگو ان سے جاری رہے گی, لیکن ابھی وقت ہو چلا ہے اخبارات کی سرخیوں کا. پہلے یہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. تو میرے پاس پہلے ایک اردو روزنامہ ہے, اس کی خبر ہے چندنواری پہلگام میں بس کے حادثے میں ITBP کے 7 اہلکاروں کی ہلاکت, 32 دیگر زخمی, کئی نازک حالت میں, بس کے بے قابو ہو کر کھائی میں گرنے کا المناک انجام. جی ناظرین محترم, میرے پاس بھی ایک مقامی اردو روزنامہ ہے, اور اس اردو روزنامے سے بھی یہ اہم سرخی سنیے گا. حکومت کا 30 جونیئر اسکیل JKAS افسران کے حق میں اہم فیصلہ, سلیکشن گریڈ غیر فعال کی گرانٹ کو منظوری دی گئی. جی میرے پاس اور ایک اردو روزنامہ, اس کی خبر ہے ڈاکٹر اصغر سامون نے UT میں اسکل میپنگ کے لیے ایکشن پلان کو حتمی شکل دینے کی پیش رفت کا جائزہ لیا. اسی اخبار سے اور ایک سرخی لیتے ہیں, وادی میں ہلکی بارشیں, شبانہ درجہ حرارت میں کمی, مزید بارشوں کا امکان. ایک اور مقامی اردو روزنامہ میرے پاس ناظرین محترم, اور اس اخبار سے دلدوز خبر جو ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے, جس تعلق سے آپ نے کل بھی شاید سنا ہوگا کہ 24 گھنٹوں میں اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد پر دوسرا حملہ, شوپیاں میں فائرنگ, ایک بائی ہلاک, دوسرا زخمی. جی میرے پاس اور ایک انگریزی روزنامہ ایسے خبر ہیں, چیف سیکریٹری انسپیکٹس ڈیویڈنگ آپریشنز ان ڈل لیک. جی ایک مقامی اردو روزنامے سے ہیلتھ کیئر کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے. بنیادی ہیلتھ کیئر تک رسائی, قبائلی اور خانہ بدوشوں کے لیے 334 آشا ورکروں کو منظوری دی گئی. جی اور ایک انگریزی روزنامہ سے خبر ہے, یہ دنیا کے سب سے بڑے ریلوے برج سے منسلک ہیں. اوور 75% آف 37 برج, 97.6% آف ٹنلنگ ورک on Katra Banihal railway link completed, official sources. مقامی انگریزی روزنامہ میرے پاس بھی ہے, اور اس اخبار میں بھی دی پیپل عنوان کے تحت یہ خبر شائع ہوئی ہے, ڈیفارسٹریشن ہیز ناٹ اونلی افیکٹڈ ایکولوجیکل ایکویلیبریم quite adversely but also increased man-animal conflict in Jammu and Kashmir, hence needs attention.
اور ایک اخبار ہاں ہمیں پاس بھی ہیں اور ایک اسپورٹس کے حوالے سے یہ خبر ہے, اسپورٹس سیکٹر آف JNK وٹنسنگ ریپڈ ڈیولپمنٹ انڈر نیو اسپورٹس پالیسی گورنمنٹ. جی تو یہ تو رہی اخبارات کی سرخیاں ناظرین محترم جو ہم نے آپ تک پہنچا دی, اور اپنی جو مہمان ہیں ہمارے آج کی مہمان, ان سے ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ہے ڈاکٹر شبنم, جو کہ ایک رائٹر ہے, بہت خوبصورت لکھتی ہیں, سنگر بھی ہے, اور اس کے علاوہ سینئر اکیڈمک آفیسر ہے SCERT میں. بات چیت کا سلسلہ ان سے ہم جاری رکھیں گے. شبنم جی, جس طرح سے ہم ابھی عرض کر رہے تھے کہ آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں, اس میں سے ایک اور پہلو یہ ہے کہ آپ رائٹر ہیں, آپ شاعرہ ہیں, آپ خوبصورت کویتائیں لکھتی ہیں. یہ شوق کیسے ہوا؟ کیا بچپن سے ہی لکھتی تھی؟ شوق کی بات کریں تو بس شوق اچانک سے امڑ پڑا, تو بس ایسے ہی لکھتی تھی میں. کبھی بچپن میں تھوڑا سا ایک دو لائنیں, تو لیکن نہیں پتا کہ یہ شوق کب میرا جنون, میرا جذبہ بن گیا. تو 95 سے میں نے ہلکی پھلکی میں نے کویتائیں لکھنا سٹارٹ کر دی تھی. اچھا جی, تو پھر بس لکھتے پھر ایک دن سوچا کہ کیوں نہ ان کو کمپائل کیا جائے. تو لکھا تو میں نے بہت کچھ تھا, بہت ساری میری میگزینس, باہر کی بھی میگزینس ہیں, ان میں بھی میری بہت ساری کویتائیں, اور میری کہانیاں بھی, خالی کویتائیں غزلیں نہیں, کہانیاں بھی لکھتی ہوں میں. اور ریڈیو کشمیر سے بھی میری بہت ساری جو یہ کہانیاں وہ پرسارت ہوئی ہیں. اچھا. اور دوردرشن میں بھی کبھی کچھ پروگرامس میں پہلے کیا کرتی تھی. تو بس لکھتے بس چلتی گئی اور بس لکھ رہی ہوں. ابھی بھی 2 کتابیں میری آئی ہوئی ہیں. ہم ان پہ بات کریں گے, پہلے ہمارا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے, تو اس کے بعد کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو سیگمنٹ اپنے ناظرین تک پہنچائیں وہ بہت ضروری سیگمنٹ ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں جو آپ کویتائیں ہمیں سنائیں وہ تسلسل برقرار کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ناظرین, جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہماری آج مہمان ہیں خالی اکیڈمک آفیسر نہیں, لیکن اس کو دیگر علوم میں بھی دسترس ہیں, جو کہ ایک سنگر ہونے کے ساتھ سے ایک رائٹر بھی ہیں. ان کے جو لکھے ہوئے کلام ہے اس پہ بات کریں گے, لیکن ہمارے پاس ابھی ایک وقت ہو چلا ایک سیگمنٹ لینے کا, گڈ مارننگ ایجوکیشن کا. پیش خدمت ہے ڈاکٹر طارق مرغوب. گڈ مارننگ, صبح خیر. آپ کے ساتھ آج بات کریں گے ایز ہیومن ایجوکیٹر ہمارا رول کیا بنتا ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وی کین انکریج بچوں میں سوشل سکلز یا کریٹیوٹی یا باقی چیزوں پہ ہم فوکس کر سکتے ہیں, کریٹیکل تھنکنگ. آج کا جو ٹاپک ہے اس سیگمنٹ میں دیٹ از ایمپیتھی. ایمپیتھی مطلب ہم دوسروں کے جذبات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, یا ان کی فیلنگز کو, یا ان کی سوچ کو کیسے. اور یہ چیز ایک ایسا ہے کہ یہ جینیٹک نہیں ہوتا, یہ سافٹ سکل ہے جو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, بچوں میں بھی کیا جا سکتا ہے, یہ احساس جگایا جا سکتا ہے. اس کے لیے اگر آپ دیکھیں گے اس میں 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایموشنل, دوسرا ہوتا ہے موٹیویشنل, اور تیسرا ہوتا ہے کوگنیٹو. ایموشنل یہ ہو گیا کہ کسی کے اگر انجیکشن لگتا ہے تو دوسرا بھی ویسا ہی فیل کرے درد. دوسرا ہو گیا موٹیویشنل, مطلب اگر میں کسی کو دیکھتا ہوں تو میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں کہ اب نہیں یہ میرا دوست ہے, مجھے اس کو ایسے پرابلم میں مدد کرنی چاہیے. اور تیسرا ہوتا ہے کوگنیٹو, کہ ایسا اس کو محسوس کیوں ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارا ایک ورک شاپ چل رہا تھا ایک اسکول میں, تو وہاں پہ ٹرینرز کی ٹریننگ چل رہی تھی, ٹیچرز کی ٹریننگ چل رہی تھی. تو دوسرا دن تھا اور ہم نے ان کو کہا کہ آپ پریکٹیکلی آپ یہ دیکھیے گا کہ آج آپ جب باہر جائیں گے, کل آپ 3 لوگوں کے سامنے صرف مسکرا کے بات کیجیے گا, جسٹ اسمائل, اور اس کے بعد ان کا ریئیکشن دیکھیے گا اور وہ لکھ کے لائیے گا. تو جب 3rd ڈے آ گیا, جب ہماری ورک شاپ شروع ہوا تو سارے دنگ رہ گئے, کیونکہ ایک صاحب, ایک ٹیچر میرے پاس ایک وہ لے کے آ گیا, کہا کہ سر مارننگ میں بریک فاسٹ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو لے کے ایک ہوٹل میں گئے. سویرے ہم گئے تو ہم نے کہا وہیں سے بریک فاسٹ کر کے پھر بچوں کو, اٹ واز سنڈے, پھر اس کے بعد ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں. تو کہا کہ جب ہم گئے تو لائن میں ہم کھڑے تھے, کہا جیسے میں کھڑا رہا میں نے بیوی اور بچوں کو بولا چلو اندر بیٹھو ریسٹورینٹ میں لے کے آ جاتا ہوں. تو وہاں ٹوکن کہا کہ جیسے وہ ٹوکن لے رہے تھے تو میں نے دیکھا لوگ تو کافی تھے, لیکن میں نے جب پیچھے دیکھا میں نے کہا میرے آگے جو جیسے میں نمبر پہ آیا تو میں نے دیکھا میرے پیچھے صرف 2 لوگ تھے. ایک آدمی آڑ عمر کا, دیر عمر کا, وہ بیچارہ, اس کے ساتھ ایک بچہ تھا 10-12 سال کا, لیکن ان کے کپڑے وپڑے اچھے نہیں تھے, ٹھیک ٹھاک نہیں تھے. تو جیسے میں ہلا تو میں نے دیکھا کہ پیچھے کیوں, کیونکہ ان کے
क्लॉथ से सेंट नहीं आ रही थी, थोड़ी स्मेल आ रही थी, शायद वो बैगर थे, बेकारी थे। तो जैसे वो काउंटर पे आए तो एक लेडी ने कहा जी बताओ क्या बात है, कहा जी नहीं हमें, तो वो चिल्लर गिन के उनको दे रहे थे और बच्चे की आंखों में भी बड़ी वो थी कि उसने कहा जी हम चाय का एक कप और एक मट्ठी चाहिए। तो बच्चे ने भी वो चिल्लर देख के उनको दे दिया। अब जैसे दिया तो मेरे दिल में अजीब सा ये फीलिंग हुई। अब मुझे वो बताया गया था कि स्माइल मेरे लिए था, वो टीचर बोलता है, कहता मैंने जब देखा मैंने कहा लोग उनसे दूर भाग रहे हैं। तो जैसे उसने दिया, कहा कि बच्चे वो तो अंदर जैसे ही गए वो तो लोगों ने चलो यहाँ से हमने मत बैठो, ऐसे करके वो अलग चले गए। और ऐसे करके जब देखा उनको, उनके पास बच्चे थे, उन्होंने कहा कि मैंने उनके लिए एक वही कुछ सामान लाया उनके लिए खाने के लिए, मैंने भी उनके लिए रसमलाई वो या जो भी खा रहे थे मॉर्निंग में जो खा रहे थे दाल रोटी, कहा उनके आंखों में जो मैंने प्यार देखा है, कहा मैं जब उनके पास गया मैंने वो उनको दिया तो जब बच्चा वो और पेरेंट मेरी तरफ देख रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। कहा फिर लोग खड़े हो गए और दे स्टार्टेड तालियां, और उन्होंने कहा कि नहीं एक एहसास उनमें भी जगह, ये जगाया जा सकता है बच्चों में भी, जब वर्कशॉप स्कूल में कराए जाएं उनमें भी ऐसा जगाया जा सकता है थ्रू वर्कशॉप्स। दैट इज वाई ISPD इंटेलिजेंस सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट। कॉग्निटिव स्किल्स के लिए ठीक है, लेकिन ये सोशल स्किल्स भी और प्लस एम्पैथी, तो ये कराया जा सकता है। आप देखते रहिए आगे वाले सेगमेंट्स और मुझे दीजिए इजाजत। वेलकम बैक, थैंक यू। ये थे डॉक्टर मरगूब साहब जो बात कर रहे थे एम्पैथी पे, मोटिवेशन पे और कॉग्निटिव स्किल्स पे, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह सभी कहते हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, एक दूसरे के लिए वो अफेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज जो हमारी मेहमान है डॉक्टर शबनम जी, हम उनसे बात कर रहे थे। मैम हम बात कर रहे थे जो आपने लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ आपको हुकूमत से बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा गया है। जैसे आपको एक गौरव अवार्ड भी दिया गया है, महिला कश्मीर गौरव रतन सम्मान से भी, साहित्य सम्मान मुख्तलिफ बहुत सारे हम पढ़ रहे थे, तो इतने सारे, तो उनके बारे में कुछ बताइए। और हमारे पास कुछ सर्टिफिकेट्स भी हैं, कुछ मेडेलियंस भी हैं जो आपको मिले हुए हैं। जी जी। तो हम वो प्रोजेक्ट भी करेंगे, हम अपने नाजरीन को भी दिखाएंगे और आप उनके बारे में थोड़ा बताइए। एक हमारे स्क्रीन पे है। जी जी बिल्कुल। ये सर्टिफिकेट के बारे में बताइएगा, कहाँ आपको मिले? जी जी, ये राष्ट्रीय संगोष्ठी ये हुई थी यहाँ पे केंद्रीय हिंदी निदेशालय में, तो वहाँ से मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, रिसर्च पेपर एक लिखना था, तो उसी पे मुझे सर्टिफिकेट मिला है। जी हाँ बिल्कुल। आप चूँकि आपने ये तो कहा कि आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई हैं, जी, क्या आप सिर्फ हिंदी में ही लिखती हैं या और कोई ज़बानों में भी लिखती हैं? मैं लिखती हिंदी में हूँ, ज़बानें मुझे बहुत सी बोलने आती हैं, लेकिन लिखती, क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी रहा है तो अपने भाषा पे इंसान को ज़्यादा पकड़ होती है, तो लिखती मैं इसी में हूँ। अच्छा, ज़्यादा हिंदी में ही लिखते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने अभी मेरी लिस्ट एक मेरी बुक आई है, ये रूह की सदा, ये मैंने हिंदी में भी और इसमें भी लिखी है। इंग्लिश में मैंने इसका ये ट्रांसलेट इसमें किया हुआ है मैंने। जी ये ट्रांसलेट तो नहीं कहेंगे इसको, मैंने रोमन हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए कि क्योंकि इसमें सारी ये कविताएं हैं इसमें। जी बिल्कुल। ये है, ये एक है, ये खुद ही खुल गया मोम के नाम से, इसके बारे में बताइए। जी जी जी। अपने नाजरीन को भी दिखा दूं, तो ये लिखने का कब, ये आपने पहले लिखी हुई थी जो आप कंपाइल करी हुई थी या ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिखती आ रही थी। ये 97 गज़लें हैं इसमें। ओके। जी हाँ, तो फिर इसको कंपाइल करके फिर मैंने बुक। इसके अलावा भी कई सारी सर्टिफिकेट जो है, कई सारे एजाज़ात से आपको नवाजा तो गया है। हम चाहते हैं कि वो भी नाज़रीन को दिखाएं। ये अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। जी हाँ, ये महिला काव्य मंच, ये मुझे सम्मान पत्र मिला है यहाँ से पटियाला से। जी जी जी। इसमें भी अंतर्राज्यीय ये कवित्री सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पे ये मुझे दिया गया था इन्होंने। किस साल में? ये 2017 का है आई थिंक। अच्छा ठीक। जी जी जी। और भी सर्टिफिकेट ये बहुत सारे हैं, ये तो मेरा अपना स्टेट इंस्टीट्यूट का है, वहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए मिला है मुझे। जी जी। और इसके अलावा भी कई सारी सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी देखते जाएंगे। ये देखें, ये भी मुझे एक बुक पटियाला से निकली थी, तो उसमें मैंने अपनी 5-6 कहानियाँ लिखी थी। उसके लिए मुझे ये सपनों से हकीकत का जो है, उसमें भी मुझे इन्होंने साहित्य रत्न सम्मान दिया था इन्होंने मुझे। जी जी बिल्कुल। ये आपको कहाँ मिला था? ये भी मुझे पटियाला में मिला था। इसके अलावा मुझे जो भारत गौरव सम्मान, वो मुझे विक्रमशिला विद्यापीठ से मिला था। ये इसके बारे में? और हाँ, ये मुझे मिला है सम्मान पत्र हिंदी भाषी हिंदी लेखक संघ दिल्ली की तरफ से मुझे मिला है।
अच्छा। जी हाँ, इसमें भी मुझे साहित्य गौरव सम्मान मिला है। ये आपको दिल्ली में ही मिला है? जी हाँ, बिल्कुल दिल्ली में मिला है मुझे। अच्छा ठीक है। इसके अलावा भी कई सारी सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी अपने नाज़रीन को दिखाना चाहेंगे। ये इसके बारे में बताएं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ये बता दिया है, ये बता दिया मैंने। अच्छा, इसके बारे में आपने बात की। जी जी। अच्छा ठीक। ओके, तो और एक है आप गाती भी हैं। भारत गौरव मिला है और डॉक्टरेट का तो मैंने आपको बताया मिला है, और उसमें मुझे एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, मुझे सम्मान पत्र मिला है, वो मुझे जलगांव यहाँ मुंबई से मिला है वो मुझे। जी हाँ, गाती भी हूँ थोड़ा। हाँ, उसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को भी कुछ सुनाएं। ये एक सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके बारे में। जी हाँ, ये नए रास्ते नई मंजिलें हैं। ये भी एक बुक थी, ये इन्होंने एक लिटरेचर को कंपाइल उन्होंने किया हुआ था। उसमें बहुत सारे लोगों की इन्होंने कहानी और कविताएं ली थी, और उसमें 5 जो कविताएं वो मेरी भी थी। इसके अलावा कई सारे मोमेंटोज है मेरे ख्याल से। अगर हम ये दिखाते जाएंगे तो जो हमारे इस प्रोग्राम का वक्त है, जिसमें हम चाहते हैं कि कविताएं भी इंक्लूड हो और जो आप सिंगिंग करती हैं उसका एक नमूना भी अपने नाज़रीन तक पहुंचे, वो शायद मुमकिन ना हो सकेगा। तो ये तो एजाज़ात से तो आपको नवाजा जाएगा इंशाल्लाह आगे भी। लेकिन आपकी दुआओं से चूँकि कई सारी किताबें आपकी मंजर आम पे आई हैं, कौन कौन सी किताब है जो मंजर आम पे आई है, और उसमें शायरी की कौन सी किताब? तो ये है, आपने बताया आपको मैंने, रूह की सादा, दूसरी मेरी तो जो हमने दिखाई, और ये जी हाँ, और एक लेटेस्ट मैं अभी लिख रही हूँ अपनी मामा को, मैं डेडिकेट में कर रही हूँ वो। उसमें मैंने तकरीबन 30 मैंने उसमें कविताएं लिखी हुई हैं, वो आ रही हैं, और कुछ मेरी कहानियां भी हैं जिनको कि मैं कंपाइल, जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने कहानियां लिखी हुई हैं बहुत सारी, कंपाइल नहीं किया, उनको भी कंपाइल करने जा रही हूँ। नमूने के तौर पर क्या सुनाएंगी हमें और हमारे नाज़रीन को? आपकी तरफ से एक गिफ्ट होगा। वक्फा लेते हैं, उसके बाद करते हैं। वक्फा लेते हैं, तो चले ठीक है, वक्फा ले लेते हैं। और तब तक आप जो आप कविता हमें सुनाएंगी वो कौन सी होगी, वो जरा आप तब तक देखिए। नाज़रीन मोहतरम, हम यूं गए और यूं आए। वुचतो महरिन सन क्या शूबान, योर ज्वेलर्स शूब लागान। योर ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तियाब छे। तशरीफ अनियो योर ज्वेलर्स, शाह खास, कैद कदल, शराब कदल, श्रीनगर। वेलकम बैक नाज़रीन मोहतरम। इस मुख्तसर से वक्फे से कबल हमने आपसे ये वादा किया था, ये कहा था कि जो हमारे आज की मेहमान हैं डॉक्टर शबनम जी, वो हमें एक कविता ज़रूर सुनाएंगी। तो सीधे चलते हैं उनकी और सुनते हैं कविता। थैंक यू सो मच। ये मैंने कविता जो लिखी है मामा पे लिखी है अपनी, और मैं उन्हीं को आज ये डेडिकेट उन्हीं को कर रही हूँ। तो मैं सुनाती हूँ कि मेरी उदासी मेरे चेहरे से झलक ही जाती है, कि मेरी उदासी मेरे चेहरे से झलक ही जाती है। मैं कितना भी हंसने की कोशिश कर लूँ, मैं कितना भी हंसने की कोशिश कर लूँ, माँ की यादें रुला ही जाती है। कि मैं कितना भी हंसने की कोशिश कर लूँ, माँ की यादें रुला ही जाती है। तेरा वो सर्द चेहरा जिसकी छुअन आज भी महसूस होती है इन हाथों को। तेरा वो सर्द चेहरा कि जिसकी छुअन आज भी महसूस होती है इन हाथों को, मेरे दिल को धड़का ही जाती है। कि तेरा वो सर्द चेहरा जिसकी छुअन आज भी महसूस होती है इन हाथों को, मेरे दिल को धड़का ही जाती है। कि रातों को उठ उठ कर रोती हूँ, कि रातों को उठ उठ कर रोती हूँ, ना नींद ही अब आती है। कि रातों को उठ उठ कर रोती हूँ, ना नींद ही अब आती है। रातों की स्याही मुझे थका ही जाती है, रातों की स्याही मुझे थका ही जाती है। कि मेरी उदासी मेरे चेहरे से झलक ही जाती है। बहुत समझाया सबने कि ना रहो उदास, बहुत समझाया सबने कि ना रहो उदास, पर तू तो है मेरे खून का एहसास। कि तू तो है मेरे खून का एहसास। बहुत समझाया सबने कि ना रहो उदास, पर तू तो है मेरे खून का एहसास। तेरी नामौजूदगी मेरे तसव्वुर को हिला ही जाती है, तेरी नामौजूदगी मेरे तसव्वुर को हिला ही जाती है। कि मेरी उदासी मेरे चेहरे से झलक ही जाती है। वो तो तेरी ही दुआ थी दुलार था, वो तो तेरी ही दुआ थी दुलार था, जिसने मेरा जीवन संवार दिया। वो तो तेरी ही दुआ थी दुलार था, जिसने मेरा जीवन संवार दिया। ये दुआएं फिर मिल ही कहाँ पाती हैं। क्या बात है, ये दुआएं फिर मिल ही कहाँ पाती है। आपने तो हमें कि मेरी उदासी मेरे चेहरे से झलक ही जाती है। क्या बात है। और जितनी भी माएँ हमें देख रही हैं उन सबको डेडिकेट ये जो कविता शबनम जी ने
हमें सुनाई। और यकीनन माँ के साथ जो एक बच्चे का रिश्ता होता है, फिर दुनिया में कई सारे रिश्ते बनते हैं ना, वो रिश्ता कभी नहीं बनता है, किसी के साथ नहीं बनता। बिल्कुल बेलौस रिश्ता होता है माँ बाप का, जो कि दुनिया में कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता है। और खासकर माँ की शफ़क़त तो एक बेटी के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और उनका साया तो उसके बराबर और कोई साया नहीं है। सबके नाज़रीन हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके पेरेंट्स का साया हमेशा आपके सर नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फिरदौस अता करे। आमीन। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आप टीचर भी रहे, आप सिंगर भी रहे और आप लिखते भी हैं, तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है अपनी पैशन का, अपने प्रोफेशन का, इन सब चीज़ों को बैलेंस करना, फिर साथ में ले जाना, और फिर आप एक माँ भी हैं 3 बच्चों की, फिर और एक जिम्मेदारी है, ये कितना चैलेंजिंग है। और इट्स एन इंस्पिरेशन कि आप हमारे साथ आए, जो नाजरीन हमारे देख रहे हैं उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन है। तो इसमें आपको बहुत मुश्किलें भी आई होगी, ये सफ़र तो आसान नहीं रहा होगा, तो उसके बारे में बताएं, उस सफ़र के बारे में कैसा रहा, या कोई मैसेज जो आप देना चाहेंगे कि बिल्कुल देना चाहूँगी। इंसान इन सब चीज़ों को कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कहते हैं मुमकिन नहीं है कुछ भी अगर, नामुमकिन कुछ नहीं है अगर ठान लीजिए, मुश्किल कुछ नहीं है अगर ठान लीजिए। एक पॉजिटिव थॉट होनी चाहिए इंसान को, सबसे बड़ी बात यह है। अगर हम अपने दिमाग में एक सकारात्मक सोच लेके चलेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलेंगे, तो सब कुछ ठीक ही होता है। अगर हम चीज़ों को नेगेटिव साइड में लेके जाएंगे ना, तो नेगेटिव ही होता है। हमें पता है हमारी लाइफ में स्ट्रगल है, हमें स्ट्रगल करना है, चाहे फिर वो हंस के करो चाहे रो के करो, तो क्यों नहीं हंस के किया जाए। स्ट्रगल करने जब स्ट्रगल करना है तो क्यों नहीं हंस के किया जाए। और चैलेंज सबकी लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि मतलब जो मेरे माँ बाप का साया मेरे सर से उठ गया, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक सदमा था मेरे लिए, और उस सदमे से मैं बहुत मुश्किल से उभरी हूँ। अगर मेरे हस्बैंड का मुझे साथ नहीं होता तो शायद मुझे उस सदमे से मैं उभर नहीं सकती थी। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं हर जगह यही कहती हूँ, और मैं कहूँगी हमेशा, किस लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। जब मैं टीचर बनी 4 साल मेरे हो गए थे, तो 2002 में मेरी शादी हुई। और आप ये सोच सकते हैं कि अगर मैंने इतनी पढ़ाई की, अगर मैं कुछ लिख पाई, अगर मेरी बुक मेरी पब्लिश हुई, तो ये क्या है, ये तो फैमिली सपोर्ट है ना। ये फैमिली सपोर्ट है। काम है ना, हम भी इतना बिल्कुल देख के हैरान हो रहे हैं, इतने सपोर्ट नहीं होगा तब तक कैसे। ये फैमिली सपोर्ट है। और मैं हमेशा कहूँगी, मैं कोई क्रेडिट खुद अकेले नहीं लेना चाहती हूँ कि नहीं सब कुछ मैंने किया, नो, ये सब मेरी फैमिली का सपोर्ट था, जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। बाकी रही सिंगिंग की बात, मेरा प्रोफेशन ही है सिंगर। मैं गुनगुनाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये भी बहुत अच्छा लगा। कहते हैं यार अगर आप में कोई टैलेंट है तो कोई बात नहीं, आप गाओ, मैं आपके साथ हूँ। मैं बताऊँ, जहाँ पे मैं रह रही हूँ राजबाग में, हमारे 3 कमरे का वहाँ पे सेट है, तो मैं क्या करती हूँ, गाती तो हूँ, लेकिन देखती हूँ पहले खिड़कियों से कोई सुन तो नहीं रहा है। तो पैशन है मेरा, ये चाहती हूँ मैं तो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ चीज़ें सोसाइटी को बर्दाश्त नहीं होती हैं, अच्छी नहीं लगती है सोसाइटी में वो चीज़ें। तो लेकिन जब इंसान को अपना पैशन हो, तो कम से कम अपने रूम के अंदर तो इंसान वो पैशन अपना वो कर सकता है। तो बस इस तरह से शबनम जी हमारे कान न तरस रहे हैं कि मैं नहीं चाहती हूँ कि हम ये वक्त गंवाएं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। जी, हमारे कान सच में तरस रहे हैं, हम आपकी आवाज़ सुनते हैं। जी। तो ये गाना भी मैं अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहूँगी, क्योंकि जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो मैं उनके सामने नहीं थी, मैं बहुत दूर थी उनसे। तो उन्हीं को मैं ये 2-4 लाइनें जो हैं उनको डेडिकेट करती हूँ। प्लीज़। एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए, हाँ जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, हाँ जहाँ तुम चले गए, हाँ जहाँ तुम चले गए। बहुत खूबसूरत, क्या बात है। इसके अलावा अपने
ریکارڈنگ بھی کی ہے. آپ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کمرے سے باہر نہیں گاتی ہیں, لیکن کئی ایسے سانگ جو یوٹیوب پہ بھی ہے وہ بھی تو ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی جی بالکل. ایکچولی ہوا ایسے تھا کہ میں یہاں پہ آتی تھی دوردرشن میں شینا پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے. تو یہاں پہ گلزار لون صاحب ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ شبنم جی ہمیں کچھ شینا سانگ جو ہے وہ ہمیں پکچرائز کرنے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سوا کوئی کر نہیں پائے گا, کیونکہ گریز کی لڑکیاں تھوڑی شائی ٹائپ کی ہوتی ہیں. میں نے کہا یار جہاں پہ اپنی کلچر کی بات ہوتی ہے تو میں آگے ہوں, کوئی بات نہیں ہے, میں کر لوں گی. تو میں اپنے ہسبینڈ سے اجازت لے کے ہم 7-8 دن ہم گریز رہے, اور وہاں پہ ہمارے کچھ گانے کشمیری میں بھی کچھ ہوئے پکچرائز, اور کچھ شینا سانگ بھی ہیں وہ بھی پکچرائز ہوئے. کشمیری میں بھی آپ نے گایا ہے؟ میں نے گایا تو نہیں, اس کو میں نے لپ سنگ کیا ہے. تو پکچرائز ہوئے ہیں مجھ پہ. سن ناظرین تم یم زن اس وچھان تم یہ تصور کران کہ یم زن ونکس تم آسان شاید یہ تصور کران یم زن ونکس اس سۭتۍ مہمان یمن آسہِ شاید کٲشُر تگان کینٛہہ. کٲشُر چھوا تۄہہِ تگان سمجھِتھ چھوا ہیٚکان؟ اہن حظ بالکل, تھوڑا تھوڑا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ لینگویجز میں ہیں, تو آلریڈی آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے مختلف لینگویجز آتی ہیں, اس کے بارے میں زبان بھی آپ کرم کوشش تھوڑا تھوڑا. ایکچولی میری مدر ٹنگ کشمیری ہے. میں آپ کو ایک بات کہوں, میرے ماما جہاں کی ہیں چمبا کی, بھدرواہ, اور جو ہماچل کا جو باؤنڈری جو ہے جی 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 بالکل وہ ان کا علاقہ ہے, اور وہاں کا کلچر پورا کشمیری کلچر ہے. تو میری مدر ٹنگ کشمیری ہے, اور مجھے تھوڑی بہت جو کشمیری آتی ہے, دیٹس وائی وہ مجھے وہاں کی اپج ہے وہ والی. کشمیری کے ساتھ ساتھ اور کون سی لینگویج, کیونکہ لینگویج کا کہتے ہیں کہ جب انسان کو آ جاتی ہے نا پھر اس کلچر میں ہی آپ چلے جاتے ہیں. بالکل, مجھے پنجابی آتی ہے, مجھے پہاڑی آتی ہے جی, شینا بھی تھوڑی میں بول لیتی ہوں, حالانکہ میں 1 سال میں وہاں پہ رہی, اور میرے فادر کا علاقہ ہے, تو شینا بھی بول لیتی ہوں. ہندی تو ہے ہی ہے, ہندی اور اردو تو ساتھ میں مکسچر ہے ہی, لیکن پنجابی میں بڑی چنگی بول لینی ہے. ہاں جی. اچھا, جو کہ آپ نے ابھی کہا کہ کٲشِر زبان یۄس زن چھِ یہِ ہسا چھِ تُہنٛز ماجہِ زٮ۪و, مدر ٹنگ ہے. کیا یہ چھا ممکن تُہۍ ہیٚکِو ونکیٚنس کٲشِر زبٲنۍ منٛز کانٛہہ بٲتھ سانٮ۪ن ناظریٖنن تام واتنٲوِتھ؟ اگر ممکن چھُ تیٚلہِ, اگر نہٕ then let it be. یا پھر شینا میں اس ٹائم مجھے ابھی کچھ مائنڈ میں نہیں آ رہا ہے, ابھی کچھ میں ابھی بلینک ہوں اس بارے میں. اچھا ٹھیک. اچھا, جو آپ کی پسند ہے وہ آپ سنائیں, غزل ہی صحیح. غزل تو میں نے آپ کو ابھی سنائی ایک, اور بھی کچھ آپ کو سناؤں گی. میں اپنی بک میں سے آپ کو ایک غزل میں نے لکھی ہوئی ہے. وہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ خود آپ نے لکھی بھی ہے اور خود آپ اسے اپنی آواز سے سجائیں گے. جی بالکل. غزل ہے شبنمی. میں شبنم ہوں کچھ پل کے لیے آؤں گی, میں شبنم ہوں کچھ پل کے لیے آؤں گی, کرن آتے ہی نہ جانے کہاں چھپ جاؤں گی, میں شبنم ہوں کچھ پل کے لیے آؤں گی. میں تو ریت کی ایک دیوار ہوں, میں تو ریت کی ایک دیوار ہوں, نہ جانے کب ڈہ جاؤں گی, نہ جانے کب ڈہ جاؤں گی, میں شبنم ہوں کچھ پل کے لیے آؤں گی. دنیا کو میں پھول بانٹتی رہوں گی, دنیا کو میں پھول بانٹتی رہوں گی, خود کا گھر کانٹوں سے سجاؤں گی, خود کا گھر کانٹوں سے سجاؤں گی, میں شبنم ہوں کچھ پل کے لیے آؤں گی. بہت خوب, بہت خوب. یہ ہمارے ساتھ بھی ایسی میچ ہوتا ہے, ہم بھی شبنم کی طرف صبح ہوں گے, خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور شبنم جی, چونکہ ایک آخری سوال ہوگا اس پروگرام کا, کیونکہ ہمارے پاس مختصر وقت بچا ہے, وہ یہ جو اہم ذمہ داری آپ پر اس وقت عائد ہے, جو بخوبی آپ انجام دے رہی ہیں, وہ سینئر اکیڈمک بحیثیت سینئر اکیڈمک آفیسر SCERT میں.
कई सारे प्लान्स जो आपके जहन में होंगे जिन्हें आप चाहती हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले फ्यूचर में आप उन्हें इम्प्लीमेंट करें, कौन से ऐसे प्लान्स हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि हमारे कश्मीर में मदर टंग पे काफ़ी अच्छा खासा काम होना चाहिए। बिल्कुल, क्या कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे घरों में अब कश्मीरी बोलने का चलन तकरीबन खत्म हो रहा है। तो मैं ये चाहूँगी कि हमारे जो बच्चे हैं वहाँ पे घर में जो है वो फिर से कश्मीरी बोलने का चलन पैदा हो जाए। और मुझे लगता है कि मुझे खुद पे भी उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं भी खुद उससे काफ़ी दूर हो गई हूँ। पहले घर से शुरू करना। जी हाँ। और दूसरी बात ये है कि लैंग्वेज के मतलब इसके थ्रू मैं ये बात एक भी ये कहना चाहती हूँ कि ज़बान चाहे कोई भी हो, एक तो प्यार की ज़बान सबसे बड़ी ज़बान है, लेकिन हमें हर एक ज़बान को सीखने का हमें यह होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा काम हमारा यही रहेगा कि एक तो हम लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान दें और बाकी हमारे जो प्रोग्राम्स जो है वो होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी। और जो आपकी ये शख्सियत है, इस शख्सियत के कई सारे खूबसूरत पहलू हमने कोशिश की कि हम अपने नाजरीन तक वो पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें। इसी तरह से हमें रोज़ अपने प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिएगा। और प्रोग्राम का आगाज़ ही हम उम्मीद के साथ करते हैं, दुआ के साथ करते हैं, और फिर ये भी उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे लिए दुआ ज़रूर करते होंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आज हम रुखसत लेते हैं इस वादे के साथ कि कल फिर से लेके आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।